تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ جو پہلو تجارت کا ہے، ٹریڈنگ کا ہے، وہ بھی واضح کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پر بدقسمتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے کچھ پہلو کو بیان کیا گیا، دیگر پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے تجارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 10 سال تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے، تجارت کی نیت سے مکے سے یمن کا سفر فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دو مرتبہ یمن کا سفر فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور پھر ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا سفر فرمایا، جو بعد میں راہب کے کہنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رستے سے واپس تشریف لے آئے، کیونکہ اس راہب نے کہا تھا کہ یہ شام میں گئے تو انہیں شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آنے والے آخری نبی ہیں، تو اسی لیے آپ کے چچا آپ کو حفاظت کی غرض سے مکہ مکرمہ واپس لے کر آ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تجارت کی نیت سے سفر کیا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے۔ اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے عمل میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ سید الانبیاء ہیں، وہ مالک کون و مکان ہیں، ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ مختار کل ہیں، دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود تجارت کر رہے ہیں، تجارت کی نیت سے 35 دن کا سفر کر کے دوسرے ملک تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی ضرورت تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانے کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں، ان کے پاس تو سب کچھ تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ جو دونوں پہاڑ ہیں یہ سونے کے میں کر دوں اور یہ آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امیری نہیں چاہیے، مجھے غریبی چاہیے، میں نے فقر کو پسند کیا، غریبی کو پسند کیا۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے، تو مطلب یہ ہوا کہ امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ تجارت کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، یہ تاجروں کو بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہو۔ کتنا بڑا مرتبہ، التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس سیرت کے پہلو پر یہ امید ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو عام سا سمجھیں، اس سیرت کے پہلو پر عمل کر کے مسلمانوں نے ترقی کی۔ جب مسلمان اس دنیا کے اندر غالب تھے، جب دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت قائم تھی، تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، دنیا کی سب سے بڑی معیشت مسلمانوں کی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ جن کی جو سپر پاور ہے امریکہ، اس وقت امریکہ کی اکانومی سب سے اسٹرانگ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ان سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر، تجارت کے پہلو پر عمل کر کے دنیا کو ٹیک اوور کر لیا، دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ آج ان کی جو اکانومی ہے، جی ڈی پی ہے، ظاہر ہے آپ تاجر ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کی جی ڈی پی، نامینل جی ڈی پی تقریباً 22 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی یہ تقریباً بنتے ہیں 22,769 بلین ڈالرز، 22,769 بلین ڈالرز۔ چائنا کی جو جی ڈی پی ہے تجارت کے اندر، وہ تقریباً 16 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے، یعنی 16,000 تقریباً 500 بلین ڈالرز۔ اور پاکستان کی، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے، 97% یہاں مسلمان بستے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن
آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر اور وہاں کتنا فرق ہے۔ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ 23,000 بلین ڈالرز کے قریب ہے، اور ہماری پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 299 ڈالرز ہے، 299 ارب ڈالرز۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کہیں گے کہ امریکہ کہاں، چائنا کہاں، اتنے بڑے بڑے ملک، آپ پاکستان کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے رسول اللہ کی سیرت سے نہیں سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ زندگی کے اندر 4 مرتبہ تجارت کی نیت سے دوسرے ملک کا سفر کیا۔ اگر اس وقت مکے سے کوئی یمن کے لیے جاتا تھا تو تقریباً 35 دن لگتے تھے، 35 ڈیز، اور اس وقت جو سفر تھا وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ ظاہر ہے آج کے مطابق تو وہ سواریاں نہیں تھیں۔ 35 دن کا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یمن کا سفر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، صرف تجارت کی نیت سے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 299 ارب ڈالر۔ آپ کہیں گے کہ امریکہ بہت بڑی اکانومی ہے، چائنا بہت بڑی اکانومی ہے، تو آپ خود دیکھیں گے سنگاپور یہ چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً 70 لاکھ آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، اور سنگاپور کی تقریباً کوئی 70 لاکھ کے قریب آبادی ہے، 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 369 ارب ڈالرز ہے، یعنی ہم سے زیادہ، ہماری 299 ارب ڈالرز اور ان کی 369 ارب ڈالرز۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں سیکھ پائے۔ اگر آج مسلمان سیکھتے تو یقین کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شان میں گستاخی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، توہین کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ اگر ہماری آج معیشت اسٹرانگ ہو، اکانومی اسٹرانگ ہو، یقین کیجئے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا امریکہ کے خلاف آج کوئی بول سکتے؟ چائنا کے خلاف بول سکتے؟ یورپی یونین کے خلاف بول سکتے؟ آج کل جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں تو یورپی یونین کا نام بار بار آتا ہے، کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، ان کی معیشت مضبوط ہے۔ جس کی معیشت مضبوط، اس کا تمام جگہوں پر قبضہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو آج کل جو لاٹھی ہے وہ پیسہ ہے، یہ آج کل نہیں ہے بلکہ صدیوں سے سسٹم چلتا پا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم نے نہیں سیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سیرت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کبھی بھی تجارت کو مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تجارت چھوڑو گے تو مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی غلام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی غلام نہیں ہے، بالکل ہے۔ یہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز، ان میں ایک بھی دنیا کے اندر 350 ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں جن کے اثاثے پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے، بلکہ پاکستان کے قرضوں سے زیادہ۔ پاکستان کا جو قرض ہم پریشان ہوتے ہیں تقریباً 120 بلین ڈالرز ہے، صرف 120 بلین ڈالرز، جبکہ ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے جو اثاثے ہیں وہ 350 بلین ڈالر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ قرضہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر اکانومی اسٹرانگ ہوتی اور ہم شروع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بھلا دیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وراء الورا ہے اور کمال ہے، اور یقینی طور پہ کمال ہے، وراء الورا ہے، لیکن جو چیز ہم سیکھ سکتے تھے تو کم از کم وہ تو سیکھیں۔ لہٰذا اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ ایک عاجزانہ التجا کروں گا، ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازمی پڑھیں، کچھ بھی کر کے۔ کئی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے، اور کچھ کتابیں ہم یہاں پر لے کر بھی آئے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت یہ بہت ہی آؤٹ کلاس کمال اور بہترین کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، 147 پیجز کی ہے، اور ہم نے
یہ ایک سمجھیں کہ سیرت اسٹڈی کیمپین شروع کی ہوئی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، مسلمانوں تک پہنچائیں. جو امت کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نہیں. ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے وہ کسی سے نہیں ہے ہمارا تعلق، لیکن رشتے کے اندر کمزوری ہے. اگر آپ کہیں کہ میری کمزوری نہیں ہے تو پھر عرض یہ ہے کہ آپ نے سیرت کیوں نہیں پڑھی؟ آپ خود اپنی ذات پر غور کریں نا. کسی کی 25 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال عمر. 50 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اس پورے طویل عرصے کے اندر اگر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی تو پھر کیا پڑھیں؟ تو خدا را اپنا ایک ویژن بنائیں، یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں. کوشش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ضرور پڑھیں. دوسرا یہ اپنا ذہن بنائیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو عام کرنا ہے. کس طرح؟ پہلے خود کو پڑھا کر، خود پڑھ کر، گھر والوں کو پڑھا کر، دوستوں کو پڑھا کر، جو قریب میں رہتے ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر وہ کام کرتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان کو ذہن دیں، ان کو کہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. آپ روزانہ 1 گھنٹہ بھی نکالیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت تقریباً 6 سے 7 دن میں آپ پڑھ لیں گے. زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کوشش کریں کہ اس چیز پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.